بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، بمصطفیٰ برساں خیشراں کے دین ہما اوست، گربہ او نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ ورثن منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، مسلمان عزیزو دوستو بزرگو، بالخصوص مشائخ و علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، ہم سب کو رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے آستانہ عالیہ پنڈی راون شریف کے سالانہ عرس پاک کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو سالانہ عرس ہر سال ہوتا ہے، کئی موضوعات اپنے دامن کے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالانہ جلسہ بھی ہوتا ہے، اور عظیم ہستیوں کے عرس بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر کامل ولی اور فنافی شیخ پیر طریقت حضرت پیر سید غلام حسین شاہ صاحب المعروف شاہ جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس پاک منایا جاتا ہے، اور شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، شیخ التصوف اور مناظر اسلام فخر السادات حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی ہوتا ہے، اور تاج الحفاظ فنافی شیخ حافظ محمد حیات صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی عرس منایا جاتا ہے، اور ان کے لخت جگر پیر طریقت رہبر شریعت پیر منیر حافظ منیر حسین صاحب کا بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس آج کی تاریخ کو ہی منایا جاتا ہے۔ اور عظمت قرآن کے اوپر بھی آج جن لوگوں نے اپنے سینے کے اندر اس مرکز میں بیٹھ کے قرآن حاصل کیا، ان کے سروں کے اوپر عزتوں کے تاج بھی باندھے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح گلدستہ سادات آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہا ہے، جس میں بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی صوفی باصفا حضور پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہ ملک السیہ والعالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ صلو کے شریف پابانی و محتمم جامعہ رضویہ قمر المدارس جی ٹی روڈ گجراں والا مسند صدارت پر جلوہ فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ہی آفتاب طریقت پیر سید سلمان شاہ صاحب دامت برکاتہ ملک السیہ والعالیہ بھی جلوہ فرما ہیں، اور پیر طریقت پیر سید اسد شاہ صاحب
آپ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور خطیب الاسلام شیخ الحدیث بالتفسیر مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ عبداللہ دامت برکاتہ ملکسیہ والعالیہ چشتی سیالوی مراتبی دامت برکاتہ ملکسیہ والعالیہ بھی آج کے عرس کے اندر ہمیشہ کی طرح اپنی سیٹ پر جلوہ فرما ہیں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آستانہ پاک کے شہزادہ کو، رب ذوالجلال حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حافظ قرآن قاری قرآن شاعر اور استاذ العلماء اور استاذ الحفاظ حضرت علامہ حافظ غلام محمد صاحب دامت برکاتہ ملکسیہ والعالیہ کو کہ رب ذوالجلال نے اب یہ عزتوں کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھا ہے، رب ذوالجلال انہیں نبھانے کی اور وفا کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے عظیم خطاب اور بڑی خصوصی باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں، وقت بھی اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا، حضرت صاحب کا حکم بھی آیا، بس چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ دعا فرمائے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو اولیاء امت ہیں، یہ جو ولی اللہ ہیں، ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ امت کے دلوں کے حبیب ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں اپنا جملہ پھر دہراتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ ہستیاں جن کے سروں کے اوپر رب ذوالجلال نے ولایت کا تاج سجایا ہے، وہ امت کے دلوں کے محبوب ہیں۔ یہ ہستیاں ولی جو ہوتے ہیں یہ دلوں کے محبوب ہوتے ہیں، اور یہ دعویٰ میرا نہیں، یہ دعویٰ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن جس کو زمانہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھ کر تفسیر عزیزی اس کا نام رکھا، اپنی تفسیر کے اندر قرآن کی علم نشرح سورہ علم نشرح کی تفسیر کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ دلوں کے محبوب ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کس ضمن کے اندر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بیان کر رہے تھے علم نشرح کی تفسیر کرتے ہوئے، اور انہوں نے لکھا کہ این مرتبہ ازام مراتب است کہ ہیچ کسرا از بشر نہ دادان۔ فرمانے لگے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ ہے نا، وہ حضور کے بعد کسی بشر کو نصیب نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال نے جو مرتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، کہتے ہیں این مرتبہ ازام مراتب است کہ ہیچ کا سرا از بشر نہ دادا اند، کسی بشر کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، مگر بطفیل این محبوبے، مگر بطفیل این محبوبے، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، آقا کونین کے کرم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے اور آقا کونین کے توسل اور آپ کے وسیلہ سے، مگر بطفیل این محبوب برخے از اولیاء امت، برخے از اولیاء امت کے حضور کے توسل سے اس رحمت اور اس شان کا جو چھینٹے ہیں
وہ رب ذوالجلال اس امت کے اولیاء کے اوپر برسا دیتا ہے، اور پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بَعُورَ شَمِّ محبوبیت نسیم شدہ مسجود خلائق و محبوب قلوب دلہا گشتہ اند۔ فرمایا جب یہ کرم ان پہ برستا ہے، اصل مقام حضور کا، اصل مرتبہ حضور کا، اصل عظمت آقا کونین کی اور سرکار کے علاوہ رب ذوالجلال نے کسی کو نصیب نہیں فرمائی۔ ہاں حضور کے توسل سے امت کے اولیاء پر یہ کچھ کرم برستا ہے، اور جن پر یہ برس جاتا ہے ان کی شان یہ ہے مسجود خلائق و محبوب قلوب دلہا گشتہ اند، مثل حضرت عبدالقادر جیلانی و سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہما۔ لوگوں کرم حضور پر برستا ہے رب کا، اور جو مرتبہ، جو شان، جو مقام، جو عزت، جو شرف، جو شان رب نے آقا کونین کو عطا فرمائی، کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمائی۔ ہاں امت کے جو ولی ہیں ان کو حضور کے توسل سے کچھ چھینٹے ملتے ہیں، اور جن کو مل جائے وہ دلوں کے حبیب بن جاتے ہیں، جن کو مل جاتے ہیں وہ دلوں کے حبیب بن جاتے ہیں۔ تفسیر ہو رہی ہے کس کی؟ الم نشرح لک صدرک، اور فرماتے ہیں ای مرتبہ اعلیٰ مراتبہ، یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملتا۔ اب ایک دو جھلک تو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، حضور کے مرتبے کا حال کیا ہے، اور یہ مرتبہ پھر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہندوستان کی دھرتی میں اعلیٰ حضرت سے پہلے قلم چلانے والے، اور شاہ ولی اللہ کے لخت جگر بعد میں جو شاہ ولی اللہ کے علوم کے قاسم بنے، وہ فرماتے ہیں حضور کا جو مرتبہ ہے وہ امت میں کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یارو دیکھنا تو چاہیے وہ مرتبہ کیا ہے جو حضور کو رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں تمہاری بڑی، اگر کسی کو دیکھنا ہونا تو اس کے ہم جولیوں میں دیکھا جاتا ہے، عالم کو دیکھنا ہونا تو علم کی مجلس میں بٹھا کے دیکھا جاتا ہے، تاجر کو دیکھنا ہو تو تجارت کے میدان میں بٹھا کے دیکھا جاتا ہے، کسان کو دیکھنا ہو تو کسانوں کے اندر بٹھا کے دیکھا جاتا ہے، کسی قداور کو دیکھنا ہو تو قدوں والوں کے درمیان بٹھا کر دیکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ اور بلا تشبیہ اگر کسی نے تاجر کو دیکھنا ہو وہ تاجروں میں بٹھا کے دیکھے، اگر کسی نے عالم کو دیکھنا ہو وہ علماء میں بٹھا کے دیکھے، اگر کسی نے دولت مند دیکھنا ہو تو دولت مندوں میں بٹھا کے دیکھے، اگر کسی نے خوبصورت دیکھنا ہو تو سونوں میں بٹھا کے دیکھے، اور اگر کسی نے رب کا حبیب دیکھنا ہو تو نبیوں میں بٹھا کے دیکھے، پھر وہ بٹھا کے دیکھے نبیوں کے اندر میرے مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، رب ذوالجلال نے کریم آقا کو مقام کیا دیا ہے۔ آؤ سارے نبیوں کی بات سننے سے پہلے ایک نبی کی بات سناؤں۔ وہ نبی کون ہیں جن کو جو ہے زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ابھی ماں کے بطن شریف میں کے اندر تشریف فرما نہیں ہوئے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا تیرا بیٹا آن والا ہوگا، تیرا بیٹا شان والا ہوگا، تیرا بیٹا عزت والا ہوگا، دنیا میں بھی بچی ہوگا، آخرت میں بھی بچی ہوگا۔ وقت آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حکم ہوا ماں کو اٹھاؤ اپنا بیٹا اور لے جاؤ اپنی قوم کے اندر۔ مالکہ کیا کہوں، میں کمواری تھی اور پھر بیٹا لے کر اپنی قوم میں جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یا اللہ کون کہے گا؟ فرمایا یہ آنے والا آپ بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں۔ یا اللہ پنگوڑے والے بھی بات کرتے ہیں، فرمایا تجھے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ جو بغیر خامد کے دے سکتا ہے وہ پنگوڑے میں بلا بھی سکتا ہے۔ حضرت بی بی مریم اٹھا کر لے گئی اور جا کر امت کے اندر اپنی قوم کے اندر پیش کیا، لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہاں سے لیا؟ نہ تمہاری ماں ایسی، نہ تمہارا باپ ایسا، نہ تمہارا بھائی ایسا۔ مریم علیہ
سلام اللہ کو تانے من رہے ہیں یہ کہاں سے لائی ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت بی بی مریم نے کہا اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کیسے بولے گا جو پنگوڑے میں آیا ہے؟ جب ماں کی طرف انگلیاں اٹھی تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے، دودھ پیتے ہوئے عیسیٰ پنگوڑے کے اندر بولتے ہیں، اور رب کو بولنا اتنا پسند آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن محل میں بیٹھنے والوں اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، ایک آواز سے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے تانے پر بولے، فرمایا اے لوگو میری ماں کو تانے نہ دو، مجھے پوچھو میں کون ہوں؟ میں عبداللہ ہوں۔ اور عبداللہ تو سارے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، فرق ہے عبداللہ میں، مجھے رب نے تمہارے جیسا نہیں بنایا، مجھے رب نے تاج نبوت دیا ہے، میں نے رب نے کتاب دی ہے بنایا ہے۔ اور اگر کسی کو پریشانی ہو تو لاؤ میری بارگاہ میں اندھے، ہاتھ میں رکھوں گا، رب ان کو آنکھیں دے گا۔ لاؤ مریض، ہاتھ میں رکھوں گا، رب ان کو شفا دے گا۔ اور لاؤ میری بزم کے اندر جو ہیں وہ مردے، ٹھوکریں میں ماروں گا، رب اس کو حیاتیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہاتھ رکھے رب اس کو آنکھیں دیتا ہے۔ ایک نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ برس کے مریض پر ہاتھ پھیرے، رب اس کو شفا دیتا ہے، اسے صحت دیتا ہے۔ اگر مردے آ جائیں رب ان کو حیاتیاں دیتا ہے۔ مٹی کے پرندے گو کر ان میں پھونک مارے، رب ہوا میں اڑاتا ہے۔ لیکن دیکھ اس نبی کا یار اتنا مرتبہ، پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 بھی اٹھا کر دیکھ، تو انہیں پتا چلے رب ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ۔ توجہ رہے میری طرف، فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ وَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ۔ پھر فرماتا ہے بِإِذْنِ، اور فرماتا ہے تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ۔ پھر فرماتا ہے بِإِذْنِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ۔ یارو اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی یارو، عیسیٰ علیہ السلام بار بار اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی جس کے آنے سے پہلے رب شانے بیان کرے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو جب تم مٹی کو پرندے کی شکل دیتے تھے، شکل تو مٹی کی تم بناتے تھے، پرندہ ہوتا تھا بِإِذْنِ۔ اتنے پڑھے لکھنے میں مجمع میں بِإِذْنِ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، علماء جانتے ہیں، لیکن توجہ کرو میری طرف۔ پھر فرمایا عیسیٰ اے میرے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو جب تم مٹی کو پرندے کی شکل بناتے تھے، وہ پرندہ ہوتا تھا مگر بِإِذْنِ۔ پھر فرمایا عیسیٰ پھونک تم مارتے تھے، وہ پرندہ ہوا میں اڑتا تھا لیکن بِإِذْنِ، اذن میرا تھا۔ پھر فرمایا عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھوکریں تو تمہاری ہوتی تھی لیکن بِإِذْنِ، زندہ میرے اذن سے ہوتا تھا۔ توجہ توجہ توجہ، ایک ہی آیت میں 4 مرتبہ بِإِذْنِ 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 بِإِذْنِ۔ میں اپنے حضرت والی بولی میں سناؤں، حضور یہ 4 مرتبہ کیوں کہا؟ میرے شیخ نے فرمایا رب نو پتا سی چوڑیاں نے جدوں ویکھنا ہے نا اپنے نبی دے کمال تے انہاں آکھنا ہے نبی نہیں ہے تے رب بن کے آیا۔ آل کس نے کہا یہ؟ وہ جس کو سلطان المدرس کہتے ہیں، وہ جس کو ولی ابن ولی کہتے ہیں، وہ جس کو شیخ القرآن کہتے ہیں، وہ جس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، وہ
جس کو شیخ التصوف کہتے ہیں، وہ جس کو شیخ الفقہ کہتے ہیں، اور جس کو فخر السادات کہتے ہیں، جس کو سنیوں کی جان کہتے ہیں، اور جس کو پیر سیال کا غلام کہتے ہیں۔ حضور یہ تو بتاؤ۔ اب توجہ رہے، اب توجہ رہے میری طرف۔ رب کعبہ کی قسم اگر مسئلہ سامنے آنے میں ان کی دعاؤں سے کامیاب ہو گیا، اگلے عرس تک دل وجد کرتا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 4 مرتبہ اذنی بیزنی بیزنی بیزنی، وہ مردے مٹی کے تو پرندے بناتا تھا لیکن اجازت میری تھی، تو مردے زندہ کرتا تھا لیکن اذن میرا تھا، اجازت میری تھی، حکم میرا تھا، تو آنکھیں دیتا تھا پر حکم میرا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنے شیخ سے عرضی پیش کی، آقا 4 مرتبہ اذن فرمایا، چوڑیاں سائیاں دا رب نو پتا سی جدو انہیں اپنے کمال وہائے نا تے انہاں نہیں آکھنا کہ نبی ہے، انہاں آکھنا ماذ اللہ، اللہ دا پتر ہے پتر، تے اللہ بار بار آندہ او سائیو جے پرندے بنائے تے پھر بھی میرے حکم نال، جے پھوکا مارے تے میرے حکم نال، جے اکھاں دوے تے میرے حکم نال، تے جے شفاواں دوے تے میرے حکم نال، تے مردے زندہ کرے تے میرے حکم نال۔ یا اللہ اتنا بڑا عیسیٰ علیہ السلام تے ایک آیت میں 4 اذن، یہ ہے حضرت عیسیٰ۔ ان کو دیکھ جو بددعا کا چہرہ لے کر آئے، واللیل کی زلف لے کر آئے، مازاق کے کاجل لے کر آئے، علم نشرہ کا سینہ لے کر آئے، ید اللہ کے ہاتھ لے کر آئے، وجہ اللہ کا چہرہ لے کر آئے، وہ جو نبیوں کے سردار بن کر آئے، وہ جو رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ جو رحمت عالم بن کر آئے، ان کی شان دیکھ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ مصطفیٰ کریم کی ایک ہی آیت میں شان دیکھو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ سراجا منیرا، اور درمیان میں صرف ایک مرتبہ بیزن ہی عیسیٰ علیہ السلام کو حضور 4 مرتبہ ایک آیت میں اذن، حضور کو ایک آیت کے اندر ایک مرتبہ اذن، اور شانیں اتنی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور ایک ہی آیت میں 9-10 شانیں، لیکن اذن ایک مرتبہ۔ اب توجہ رہے میری طرف، حضور سبق کے طور پر توجہ رہے میری طرف۔ اب کیا ہوا؟ اذن ایک مرتبہ، معنی کیا نکلا؟ محبوبہ تجھے اذن کامل دے دیا ہے، تجھے پورا اختیار دے دیا ہے، اب سورج پلٹائے مرضی تیری چلے گی، تارے توڑے گا مرضی تیری چلے گی، چاند کا کلیجہ توڑے گا مرضی تیری چلے گی، درختوں کو بلائے گا مرضی تیری چلے گی، روڑوں کو کلمہ پڑھائے گا مرضی تیری چلے گی، ایک دودھ پیالے سے 70 کو پلائے گا مرضی تیری چلے گی، ایک ڈھونگے سے 300 کو کھلائے گا مرضی تیری چلے گی۔ ہجرت کی رات نہیں فتح مکہ کے رات، مولا علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھائے مرضی تیری چلے گی، اور ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے مرضی تیری چلے گی۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ ایک مقام اور سمجھو، میں بات قریب کروں ختم کرنے کی، ایک نبی کی بات ہے سب کی پڑھ کر دیکھو، کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، ایک بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے رب ذوالجلال نے تقریباً 1.25 لاکھ نبی پیغمبر رسول بنائے، 1.25 لاکھ
نبی پیغمبر رسول بنائے، ان میں سے 313 کو رسالت عطا فرمائی، 25 کا ذکر قرآن کے اندر رکھا۔ اب سورہ انعام اٹھا کر دیکھو، ایک ہی لائن کے اندر اللہ 18 نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، 18 کا، ایک ہی لائن کے اندر 18 نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن ان 18 کے بیچ میں کائنات کے محبوب کا تذکرہ نہیں کرتا، 18 کا کرتا ہے، اور 18 کا کر کے کیا فرماتا ہے؟ وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ نہیں، قرآن محل میں بیٹھ کے ایسے قرآن سنا جاتا ہے۔ حضور شاہ جی نے بھی ساری زندگی قرآن سے پیار کی ہے، اور میرے شیخ الحدیث نے بھی ساری زندگی قرآن سے پیار کی ہے، تاج الحفاظ نے بھی ساری زندگی میں قرآن سے پیار کیا ہے، اور پیر مرین نے بھی سارا قرآن اپنے سینے میں یاد کر کے رکھا ہے۔ قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے 18 کا تذکرہ کر کے وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ فرمایا ادھر آنکھ نہ کرنا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے چنے ہوئے ہیں، یہ سارے میرے چنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو ہدایت دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی ہے۔ یا اللہ کدھر دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، صراط مستقیم کی طرف۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، صراط مستقیم کی طرف۔ کیا کہا؟ طرف۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ اچھا توجہ میری طرف رہے، ایک الہ ہوتا ہے الف کی زیر کے ساتھ، عام بندے سمجھو، علماء کو آتا ہے پہلے، الہ ایک الف کے ساتھ ہوتا ہے زیر کے ساتھ، حمزے کی کسرہ جس کو مولوی بولتے ہیں، الف کی زیر کے ساتھ ہے الہ، ایک ہے آئین کی زبر کے ساتھ الہ، الہ آئین کی زبر کے ساتھ الہ، ایک ہے الف کی زیر کے ساتھ الہ۔ یہ جو الف کی زیر کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور آئین کی زبر کا جو الہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر، پر پر پر، الہ ہوتا ہے پر اور الہ ہوتا ہے طرف۔ 18 نبیوں کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ ان 18 کو ہم نے ہدایت دی ہے، کدھر کدھر؟ صراط مستقیم کی طرف۔ یہ ہے نبی۔ اب دیکھ پھر میرے حبیب کی باری آئی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ 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 اللہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر میں ہر بار یہ اعلان کرتا ہوں، جس کو ولی ابن ولی حافظ محمد منیر صاحب کہتے ہیں نا، لوگوں کے پیر تھے لیکن فقیر کے یار تھے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور تقریر کرواتے تھے نا میری، پھر جب گلی سے ہم آ رہے ہوتے نا مسجد کی گلی سے، تو بندے نو پھڑ پھڑ کے سناؤ کہو سبحان اللہ۔ مسجد سے نکلے نا تقریر کر کے تو ساتھ جو بندے ہوتے نا انہوں نے سنا، میں حافظ صاحب کی روح کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنے آتا، یا اللہ میری حاضری اس بزم میں قبول فرما۔ پتہ یہ کون سا آستان؟ لوگ پنڈی راما سمجھتے ہیں، لوگ پنڈی راما سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے شیخ الحدیث حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس دفعہ میری طبیعت علیل ہے، میں پنڈی راما شریف کورس میں نہیں جاؤں گا، تم سارے جاؤ۔ ہم سارے آئے نا تو ہمارے آنے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا حضور آپ نے تو آنا نہیں تھا۔ فرمایا میں کیا تھا سلو کے شریف حضور شاہ جی کی بزم میں حاضری دینے، تو میں نے دیکھا کہ شاہ جی سلو کی شریف جب کو نہیں سن۔ اونچی آواز نہ کھو سبحان اللہ۔
شاہ جی ہوئے شاہ جی اے شاہ جی اے شاہ جی شاہ جی اے پسلو کی شریف چکو نہیں سن اسا پوچھیا حضور مزار تے اٹھا ہی ہے فرمایا مزار اٹھا ہی ہے پر آپ اٹھے نہیں سن اسا پوچھیا کتنے نے فرمایا پنڈی راما ارس ہو رہے ہیں ارس کے گئے حضور شاہ جی ارس کے گئے اونچی بات سے کہو سبحان اللہ میرے شیخ نے فرمایا آج بھی آئے میرے شیخ نے فرمایا اونچی کہو سبحان اللہ پر آج کلے نہیں دے آئے آج پیو پتر دو میں آئے اونچی بات نہ کہو سبحان اللہ اوہ کلے نہیں آئے باپ بیٹا دو میں آئے نے دو میں تے پوچھو میرے مفتی عبداللہ صاحب نو کہ شاہ جی نو قرآن نال پیار کننا سی اے فرماندے نہیں میں پڑھدا پیاسا پہلی رکھت تے پیچھے میرے شاہ جی کھلوتے سن حضور شاہ جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے کہندے نے پہلا سوارا بھی مکہ تے دجا بھی مکہ تے تیجا بھی مکہ تے چوتھا بھی مکہ تے دسواں بھی مکہ تے 15واں بھی مکہ تے 20واں بھی مکہ تے 21واں بھی مکہ تے 22واں بھی مکہ تے 23واں بھی مکہ تے 24واں بھی مکہ تے 25واں بھی مکہ تے میں پڑھدا جا رہا تے شاہ جی پیچھے کھلوتے نے جدو 5 ہوئے نا پورے تے فرمایا اونچی واسے کہو سبحان اللہ یارو اونچی بولو سبحان اللہ اے جے مفتی صاحب پوچھو ہے نا لوگ کہتے ہیں کی تماشا میں تینوں پتہ ہی نہیں قرآن سکھن جانے ہیں پاگلا تینوں پتہ ہی نہیں اسی قرآن سکھن جانے ہیں قرآن سکھ نہیں تے صرف سکھاندے نہیں ہو اے پوٹا لاگے تے تھلے آپ کھلو کے ویندے نہیں ہون چھاں پیا کردہ کہ نہیں کردہ اس چھاں تھلے کھلو کے تے پھر زمانے نو آندے نہیں او یا میں تے چلے آ جائے کہ میں ڈر گیا چھاں تھلے بیندے رہے ہو عزیزان گرامی قدر ہے توجہ بات کی طرف اللہ فرماتا ہے یاسین اب بولو سبحان اللہ اونچی باس یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین فرمایا رانا صاحب تو پتہ ہے اللہ اپنے حبیب نو کی آندہ ہے میں کیا حضور پتہ ہوئے تو آڈے بول کے لیان آئی فرمایا بیجا 10 کے کل نہیں فرمایا پڑھ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم فرمایا سوا لکھ نو ہدایت دیتی سو صراط مستقیم کی طرف تے اپنے یار نو کلیا سو صراط مستقیم تے اتے ایک آیت اور سو میں اپنے حضور کا سبق سنا رہا ہوں اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ مشہور آیت لوگ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی محبوب پر درود بھیجتے ہیں اب تفسیر مراتبی سنیں اونچی بات سے کہو سبحان اللہ فرمایا اے نبی آکھیا سو محمد کیوں نہیں سو آکھیا اونچی آکھو سبحان اللہ فرمایا مولویوں دورہ قرآن کردے پر اے تے دسو آندہ علی نبی محمد کیوں نہیں آندہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رسول کیوں نہیں آندہ علا رسول کیوں نہیں آندہ تے علا محمد کیوں نہیں آندہ تے علا عبد کیوں نہیں آندہ فرمایا نہ عبد آکھے نہ محمد آکھے نہ رسول آکھے آکھے تے نبی آکھے اللہ درود بھیجدا ہے اپنے نبی تھے اے نبی کیوں آندہ ہے نبی آندہ ہے محمد کیوں نہیں آندہ تے رسول کیوں نہیں آندہ تے عبد کیوں نہیں آندہ حضور آپ ہی فرماؤ فرمایا پھر سنو مینوں پوچھ دیو تے سنو حضور فرماؤ فرمایا جے محمد آندہ نا
تے درود پڑھنے والے نے آکھنا سی درود ادو رب نے بھیجنا شروع کیتا جدو محمد پیدا ہوئے جدو نہ رکھے ہے تے پیدا ہوئے نے تے محمد نے تے ہونے نہ تے درود بھی بھیجو علی محمد. جب میں وہ کہتا علی محمد تے مانا ایسی کہ درود شروع ہویا ولادت تے نہیں سو آکھیا محمد تے نہ آکھیا سو علی رسول اسا آکھیا حضور علی رسول کیوں نہیں سو آکھیا. فرمایا جے علی رسول آندا تے لوکا آکھنا سی جدن فرعون دی چوٹی تے چڑھ کے اعلان کیتا سنا کہ میں آیا تواڈے تے اللہ دا رسول بن کے آیا تے لوکاں آکھنا سی درود رب بھیج دے پر 40 سال بعد بھیجنا شروع کیتا سو تے اللہ رسول بھی نہیں سو آکھیا تے اللہ عبد بھی نہیں سو آکھیا. اسا آکھیا او کیوں؟ فرمایا عبد اتن آکھیا سو جدن اپنے کول سدیا سو سبحان اللذی اسرا بعبدہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ. مولی چولا مار دے بھی روح گئی سی. میں آگے عبد آندہ پہ تو نے روح گئی سی. اوہ ہوتے آندہ عبد ہی عبد نو سیر کرائی عبد نو. قرآن تے میں کیا پڑھ اللہ قرآن چاندہ آرائیت اللذی ینہا عبدن اذا صلی. وہ بندہ کو دیکھیا نہیں یا اللہ کیڑا فرمایا جڑا عبد نو نماز پڑھن تو روک دے جڑا عبد نو نماز پڑھن تو روک دے عبد ہی. میں گیا مولوی مر چلا گوڑے رگڑ رگڑ کے نمازہ صرف روحاں پڑھ دیا اور نمازہ صرف روحاں پڑھ دیا نے روحاں نہیں پڑھ دیا روح مال جسم پڑھ دینے. اللہ اندر آرائیت اللذی ینہا عبدن اذا صلی. اوہ انہوں نہیں بیکھیا وہ کنجدہ بندے جڑا ایک بندے نو نماز پڑھن تو روک دے. میں گیا ملا چھتر جنہ محابے تیرے متھے دے اٹھے تے داسا نماز تیری روح پڑھ دیئے تو کی لین جانے. اے اللہ پہ آندہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ. جے نماز جسم تے روح تو بغیر نہیں ہوندی تے ملا سیر بھی روح تے جسم تو بغیر نہیں ہوندی نہیں ہوندی. سیر اچھی آنکھو سبحان اللہ. فرمایا جے آندہ عبد تے کہنا سی درود بھیج دے درود بھیج دے پر معراج دی راتی شروع کیتا سو تے جے آندہ محمد تے لوکا آکھنا سی درود بھیج دے پر بھیجدا ہے جتن رسول محمد بنے ہیں تے جے آندہ رسول تے جے لوگ آکھنا سی بھیجدا ضرور ہے پر بھیج دے 40 سال بعد. اوے او اللہ تے آندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا میں محمد بھی نہیں آندہ میں رسول بھی نہیں آندہ تے میں عبد بھی نہیں آندہ میں نبی آنا نبی. تے نبی علیہ السلام نو پوچھ یا اللہ تو یا رسول اللہ تسی نبی کدو سو نبی کدو. تے میرے نبی نے فرمایا ان آدم لمنجدلن فی دینتہ. فرمایا سن و آدم بین الماء والدین. تے حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی. تے میرے نبی نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر. حضرت جابر نے پوچھا وہ دا پہلا ارادہ کی سی. فرمایا تیرے نبی دا نور ہوا نور نبی کا یا جابر. اے سنہ درود دا بھیجتا ہی نہ آسمان نہ زمین نہ مشرق نہ مغرب نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتے نہ ملائکہ نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل نہ جبرائیل نہ جن نہ پرندے نہ درخت نہ پتے نہ سمندر نہ قطرے نہ تارے نہ سورج نہ کائنات. او ایک کو او سہی تے دوجا او سہی تے او دو دا پیدا پیائی تے بند نہیں سو ہوڑا کیونکہ النبی النبی ولو کان فی بطن امہ ہی. اے نبی نبی ہندائی عالم ارواح جو ہوئے نبی ہندائی ماں دے پیٹ جو ہوئے نبی ہندائی تے باپ دی پشت جو ہوئے نبی ہندائی تے پھر حلیمہ دیاں بکریاں چارے نبی ہندائی فرعون دی چوٹی تے چڑے نبی ہندائی مکہ جو ہوئے نبی ہندائی مدینہ جو ہوئے نبی ہندائی گنبد خزرج ہوئے نبی ہندائی اور جے جنت بھی ہوئے تے نبی ہندائی. سمجھ آئی جائے
ہون سمجھے ہو ہون سنو شاہ عبدالعزیز نو شاہ عبدالعزیز اندھا ای مراتب ای مرتبہ مراتب نے مفتی صاحب ہون اندھا پیا ای مرتبہ مراتب نیس ہیچ کس از بشر نہ دادا اند مگر با طفیل ای محبوب برخ اولیاء امت پورا شمع محبوبیت نصیب شدہ مسجود خلائق و محبوب قلوب دلہا گشتہ اند مثل حضرت عبدالقادر جیلانی و شیخ المشائخ حضرت سلطان الاولیاء قدس اللہ سرہما فرمایا اے جڑا محبوب دا مرتبہ ہے نا کسے بندے نو نہیں دیندہ اے جڑا حضور دا مرتبہ ہے کسے بندے نو نہیں دیندہ پر جنہاں نو اپنا ولی بنا لے انہاں نو دیندہ ہے جنہاں نو اپنا ولی بنائے انہاں نو دیندہ ہے ایک گل سنو بات ختم جب ولی بن جائے پھر بنتا کیا ہے میں اپنی زبان سے نہیں کہتا حوالہ سنو میں کہتا ہوں کس کی زبان سے میں کہتا ہوں محدث شیخ طریقت شیخ شریعت کون شیخ عبدالوہاب شورانی شیخ عبدالوہاب شورانی اپنی کتاب المیزان الکبریٰ جلد اس کے صفحہ نمبر 11 اپنی کتاب میزان الکبریٰ اس کے صفحہ نمبر 10 پر اور قریب کا حوالہ سننا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت شاہ احمد خان رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے اندر صفحہ نمبر 760 کے اوپر اور قریب کا بھی حوالہ سن جا جس کو بہار شریعت کہتے ہیں جلد اس کی پہلی اور باب عالم برزخ کے اندر بھی یہ بات نقل ہے کس کی شیخ عبدالوہاب شورانی آج سے 7-8 صدیاں پہلے کا محدث یہ بات لکھتا ہے کہنے لگا لوگوں کیا اِنَّا جَمِيعَ الْآئِمَّةِ الْمُجْتَہِدِينَ یشفعون فی اتباعہم تو سنیا ہی نہیں اونچی آواز نہ آخو سبحان اللہ فرمایا اِنَّا جَمِيعَ الْآئِمَّةِ الْمُجْتَہِدِينَ یشفعون فی اتباعہم وَيُلَاحِظُونَهُمْ فِي شَدَائِدِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُجَاوِزُ الصِّرَاطَ حَتَّى يُجَاوِزُ الصِّرَاطَ فرمانے لگے جو ولی ہوتے نا ولی وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے ماننے والوں کی بخشش کرواتے ہیں اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کر جاتے ہیں اپنے ماننے والوں کی بخشش کراتے ہیں صرف بخشش نہیں وَيُلَاحِظُونَ فِي شَدَائِدِهِمْ وَيُلَاحِظُونَهُمْ فِي شَدَائِدِهِمْ اور ان کی ہر مشکل پر ملاحظہ فرماتے ہیں ان کی ہر مشکل کو دیکھتے ہیں کہاں کہاں فی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں والبرزخ وہ برزخ میں بھی دیکھتے ہیں یوم القیامہ اور قیامت تک بھی دیکھتے ہیں اور ولی مشکلہ حل کر دینے مشکل پیجے دنیا بھی حل کر دینے تے مشکل پیجے برزخ بھی حل کر دینے تے مشکل بن جائے قیامت والے دن تے قیامت نو بھی حل کر دینے تے برزخ و زمانہ آئی دنیا تے آئی قیامت آئی درمیان انہوں کہندے نہیں برزخ کوئی سڑ جائے برزخ کوئی مر جائے برزخ کوئی سمندر کی نظر ہو جائے برزخ کوئی مٹی میں چلا جائے برزخ مٹی سے اس کی ہڈیاں نکال کر پھینک دو پھر بھی برزخ آئے آندھے عبدالوہاب شورانی کوئی دنیا جو ہوئے وہ دے بھی مشکل حل کر دینے کوئی برزخ جو ہوئے دے وہ دے بھی مشکل حل کر دینے دے کوئی قیامت والے دن ہوئے دے وہ دے بھی مشکل حل کر دینے دے کنی کر دینے حتی
یجاوز الصراط، اے جدوں تک اپنے مرید نو پل صراط تو لگا کے جنتے نہ واڑن سا نہیں لیندے، نہیں لیندے، نہیں لیندے۔ اب مجھے آخری بات کرنے دو، وہ ولی اگر ایسا کرتے ہیں تو جنت میں پھر ہمیں داخل کریں گے کون؟ سیدنا صدیق اکبر جنت میں داخل کروائیں گے کون؟ حضرت عمر بن خطاب جنت میں داخل کروائیں گے، حضرت عثمان غنی جنت میں ہمیں داخل کروائیں گے، مولا علی جنت میں داخل کروائیں گے، داتا لاہوری جنت میں داخل کروائیں گے، خواجہ اجمیر جنت میں داخل کروائیں گے، قبلہ عالم جنت میں داخل کروائیں گے، کون؟ دوسا شریف کی سرکار جنت میں داخل کروائیں گے، سیال شریف کے تاج جنت میں داخل کروائیں گے، میرے آستانہ عالیہ صلو کے شریف کے تاجدار پیر حسین جنت میں داخل کروائیں گے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب جنت میں داخل کروائیں گے، فنافی شیخ تاج الحفاظ حضرت حافظ محمد حیات صاحب اور ان سب کی اجازت سے جنت میں داخل کروائیں گے حافظ پیر منیر حسین صاحب۔ یہ ہے ان کے ڈیرے، یہ ہے ان کی عظمت، کوئی معمولی نہ سمجھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں دنیا نہیں چاہی، دنیا نہیں چاہی، لیکن دیکھ ساری دنیا دروازے پر کھڑی ہے اور رب کا فیصلہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور رب کا فیصلہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور رب دا وعدہ جائے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور انہاں دے قدمہ جا جاؤ جنہاں نے یار بنا لیا، دنیا بھی چمکے گی، قبر بھی چمکے گی، حشر بھی چمکے گا۔ قرآن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ مفتی صاحب بیٹھے پوچھو، ایک حکم اللہ سے پہلے ہوتا ہے، ایک حکم اللہ کے بعد ہوتا ہے، جو اللہ سے پہلے ہو وہ اللہ کے بعد نہیں ہوتا، جو اللہ کے بعد ہو وہ اللہ سے پہلے نہیں ہوتا، اللہ کے بعد والا مستثنیٰ ہوتا۔ اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے بعد والا مستثنیٰ ہوتا ہے، اللہ حرف استثناء ہوتا ہے، جو حکم اللہ سے پہلے ہوتا ہے وہ اللہ کے بعد نہیں ہوتا۔ جان القوم اللہ زیدن، علامہ غلام محمد صاحب تقریر چھوڑنے لگے، توجہ کرو، جان القوم اللہ زیدن، اور قرآن سے سنو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر سنو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، اور سنو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سنو، وما محمد الا رسول، اور کلمہ دیکھ لو، لا الہ الا اللہ، جو اللہ سے پہلے ہے وہ اللہ کے بعد نہیں ہے، اللہ سے پہلے نقصان، اللہ سے پہلے جو ہے وہ نفع، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور اللہ سے پہلے نقصان، اللہ کے بعد نفع، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اور اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت، اور اللہ سے پہلے کوئی خدا نہیں، اللہ کے بعد خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو حکم اللہ سے پہلے ہے وہ اللہ کے بعد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایم پی کی دوستی چھوڑ دے، ایم این اے کی دوستی چھوڑ دے، وزیر اعظم کی دوستی چھوڑ دے، تاجر کی دوستی چھوڑ دے، اور دنیا دار کی زندگی چھوڑ دے، قرآن والے کی دوستی لگا، پیر والے کی دوستی لگا، متقی کی دوستی لگا۔ مجھے کہنے دو
اے پیر سیال کی دوستی لگا، اے شاہ حسین کی دوستی لگا، مراد علی شاہ کی دوستی لگا، اے لگا حافظ تاج الحفاظ حافظ حیات کی دوستی لگا، اے پیر منیر حسین کی دوستی لگا، کیا ہوگا الا المتقین، اے بڑے وفادار نے